إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللہ رب العزت سے علم کے حصول، نفع بخش علم کے حصول کی دعا کے ساتھ کہ جس کا انجام اعمال صالحہ ایسے جو کہ اللہ کے ہاں مقبول ہوں، اس سے ہم انشاءاللہ آج آغاز کر رہے ہیں اپنے یونٹ 1 کے سبق نمبر 3 کا۔ ابتدا میں آپ مجھے تھوڑی سی مدد کیجئے، وہ افراد جو آج پہلی دفعہ اس کلاس میں آئے ہیں، اس سے ذرا مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بات کس حد تک پرانی بھی دہرائی جانی ہے، وہ ہاتھ کھڑا کر دیں۔ ماشاءاللہ 5 سے 6 7 افراد ہیں، 8 کے قریب، ٹھیک ہو گئے، جزاک اللہ خیرہ۔ تو یقیناً آپ سے گزارش کی جا چکی ہے کہ حاضری میں اپنا نام اس میں درج کروا دیجئے۔ ایسے افراد جنہوں نے آج اس پروگرام میں اپنی مکمل فیملی کے ساتھ شرکت کی ہے، مرد، خواتین، بچے، پوری فیملی جو آئی ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الحمدللہ، یہ بھی کم و بیش کوئی 8 سے 10 فیملیاں۔ اس سے یقیناً ہماری ذاتی اور اجتماعی دلچسپی کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ ایسے افراد ہاتھ کھڑا کر دیں جو پہلی کلاس سے آ رہے ہیں، جن کی آج تیسری کلاس ہے۔ الحمدللہ اکثریت ایسے افراد پر مشتمل۔ چلیے چند گزارشات ابتدا میں کہ حاضری کا سسٹم کا آپ کو پہلے دن سے معلوم ہے کہ اجرا کیا جا چکا ہے، اور پوری ذمہ داری کے ساتھ نہ صرف حاضری لگائی جا رہی ہے بلکہ آپ کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ آپ بھی حاضری خود سے لگوائیں، مس نہ ہو۔ پھر اس کے بعد حاضری سسٹم حلقہ جاتی اعتبار سے وہ بھی شیئر کی جا چکی ہے۔ آپ نے جس نے اس کا مطالعہ کیا ہوگا، غور سے دیکھا ہوگا، انہوں نے محسوس کیا ہوگا کہ کچھ حلقوں کی تعداد الحمدللہ گزشتہ 2 کلاسوں کی نسبت بڑھتی جا رہی ہے، اور اکثریت کی 1 یا 2 یا چند افراد کمی ہوتی جا رہی ہے۔ تو حلقہ جاتی ذمہ داران سے یہ گزارش ہے کہ وہ خود بھی شمولیت تواتر سے اس میں اختیار کریں، اور اس بات کا بھی خیال اور دھیان رکھیں کہ ان کے حلقہ سے آنے والے افراد کی تعداد کیوں کم ہو رہی ہے۔ کیا کوئی دلچسپی کا معاملہ ہے، یا کسی کا کوئی عذر، کوئی سواری کا معاملہ ہے، یا کوئی اور ایسی وجہ اگر ہو۔ ابتداً ایک گزارش اور کرتا چلا جاؤں، آپ لوگوں کی فیڈ بیک، آپ لوگوں کی تجاویز اور آراء ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سب الحمدللہ دین کے طالب علم بھی ہیں، اور اسی میں تدریس کی ذمہ داریاں بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ اسی میں ہم ایکسپیریمنٹل بیسس پر بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں، جس میں گزشتہ کلاس کے اندر آپ نے دیکھا کہ بجلی کی وجہ سے کچھ انقطاع آ گیا تھا، اس سے ہماری ریکارڈنگ بھی متاثر ہوئی، توجہ بھی متاثر ہوئی، لیکن اس کے علاوہ بھی ٹائم کے حوالے سے، دیگر حوالے سے بھی آپ لوگوں کی تجاویز اور آراء ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں۔ پوری دیانتداری سے دیا بھی کریں اور چھپایا نہ کریں، کھل کے بات کیا کریں، اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ ایک جو فیڈ بیک آئی تھی، ایک الحمدللہ اس سے ہمارے نظام کے اندر اور تدریسی معاملات کے اندر انشاءاللہ یقیناً بہتری آئے گی۔ وہ میں عرض کرتا چلوں کہ مردوں میں اور خواتین میں ایک واضح فرق یہ چل رہا ہے کہ مردوں کے اندر معلم سامنے بیٹھا ہوتا ہے، اور خواتین میں معلم چونکہ سامنے نہیں ہوتا، اوپر اور نیچے کی کلاس میں تھوڑی سی سنکرونائزیشن یعنی کہ مطابقت میں کچھ کمی محسوس کی گئی ہے، جس سے خواتین کچھ تھوڑی سی تکلیف بھی محسوس کر رہی ہیں، کچھ تھوڑی سی کوآپریٹو ایک طرح سے سمجھ لیں کہ انوائرمنٹ میں اس میں بھی کمی آئی ہے۔ ایک تو وہ معذرت قبول کریں، دوسرا نیچے ہم چونکہ فردن ایک طرف سے شروع کر لیتے ہیں تاکہ افراد کی ذاتی انوالومنٹ زیادہ سے زیادہ ہو اور دلچسپی بڑھے۔ خواتین میں چونکہ سامنے معلم موجود نہیں ہوتا اور نہ ہو سکتا ہے، اسی اعتبار سے کچھ کمی آ رہی ہے، تو ان سے خواتین سے گزارش یہ ہے کہ آپ جس طرح ہم عربی کی کلاس میں، دروس اللغہ کی کلاس میں اجتماعی طور پہ چیزیں پڑھتے اور دہراتے ہیں، تو تمام خواتین اس پہ حصہ لیں۔ نیچے ہم فردر کر لیں گے، اس دفعہ انشاءاللہ یہ تجربہ کر کے دیکھتے ہیں کہ کس حد تک ہم اس میں بہتری لا کے کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں مختصر، چونکہ نئے افراد بھی ہیں، طریقہ تدریس۔ تعارفی صرف چند کلمات کے لیے،
یہ معلم القرآن ایک ایسا طریقہ تدریس پر جو کہ قرآن فہمی اور قرآن کے الفاظ کی پہچان پر مشتمل ہے، جو روزمرہ جو ہمارے معاشرے کے اندر گردانے رٹوانے والا سسٹم اس سے بھی مختلف ہے، اور دوسری طرف لفظی لفظ بلفظ ترجمہ وکیبلری اور لغت پر عبور اس سے بھی مختلف ہے۔ ان دونوں سے ہٹ کر اس طریقہ تدریس اور تعلیم میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس چیز اور اعتماد کو حاصل کر پائیں کہ ہم قرآن کے اکثریت الفاظ نہ صرف یہ کہ ان کو پہچانتے بھی ہیں، بلکہ کم و بیش جو اس زبان کے عالم حضرات ہیں وہ یہاں تک بھی کلیم کرتے ہیں کہ 80% تک قرآن میں موجود عربی کے الفاظ، کلام اللہ کے الفاظ، ہم اردو میں 80% تک استعمال کر رہے ہیں۔ ہماری اس تدریسی نظام میں ابتدائی آج تیسری تختی انشاءاللہ مطالعہ کریں گے، اور آپ انشاءاللہ اس بات کو خود محسوس کرتے چلے جائیں گے کہ جو تختی آپ کے سامنے الفاظ کی پیش کی جاتی ہے ان کی اکثریت یا شاید بہت دفعہ آپ تمام الفاظ سے نہ صرف واقف ہیں بلکہ ان کو پوری طرح سمجھتے بھی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہمارا طریقہ تدریس اس معلم القرآن کے اندر جو ہے وہ اس انداز پہ چلایا گیا ہے۔ پھر آپ کو بتایا گیا تھا کہ حرف کی جمع حروف مل کر ایک لفظ بناتے ہیں۔ ہم الفاظ پڑھتے ہیں، یہ آپ کے سامنے تختی اس وقت موجود ہے، یہ الفاظ ہم ایک ایک لفظ جو ہے وہ پڑھیں گے جو کئی کئی حروف پر مشتمل ہے۔ پھر اس سے آگے آنے والی تختیوں میں ایک سے زائد الفاظ مل کر ایک مرکب یا قطع، جس کو اردو زبان میں ٹکڑا کہا جاتا ہے، وہ ٹکڑا یا قطع ایک جملہ یا ایک آیت ایک جملہ ہوتی، لہذا دو الفاظ مل گیا۔ اب ہم انشاءاللہ اپنی آج کی یونٹ 1 کے سبق نمبر 3 کی تختی کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اب یہ الفاظ آپ کے سامنے جو دیے گئے ہیں، آپ میں سے اکثریت ان الفاظ کو یا تو سارے سمجھتے ہوں گے یا اکثریت الفاظ سے آپ پہلے ہی متعارف بھی ہیں اور ان کا مطلب بھی انشاءاللہ آپ سمجھتے ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح ہم انشاءاللہ آغاز کر لیتے ہیں اپنے اس طرف سے۔ جی بیٹا، آپ نہ صرف یہ جی سعد بھائی سے گزارش ہے ذرا نیچے بھی تشریف لے آئیں۔ اچھا جی، تو آپ توجہ اسکرین پر رکھیے، ہم پہلا لفظ اب مطالعہ کرنے لگے ہیں۔ جی بیٹا آپ پڑھیے، اونچی آواز سے پڑھیے تاکہ سب۔ الایمان، ٹھیک ہے جی، ساتھ والے بیٹے آپ پڑھیے۔ ہاں خواتین یہ اکٹھے مل کے اس کو دہراتے جائیں۔ الظلم، جی بیٹا غور سے پڑھیں، قبلہ تو نہیں ہے، القبلہ، شاباش جی، ساتھ والے بیٹے پھر پڑھیے۔ التوفیق، جی العربی، عربی، ٹھیک ہے جی، زور سے۔ السریع، جی آگے چلتے جائیں۔ الجسم، جن کے پاس کتابیں ہیں وہ کتابوں پہ نظر رکھیں۔ اگلا پڑھیے جی، کتابیں ہیں ادھر۔ الانسان، اچھا یہ اسکرین میں جب تک یہ فوکس کلیئر ہو جاتا ہے آپ اپنی اپنی کتابوں پہ، خواتین میں بھی موجود ہیں اور مردوں میں بھی موجود ہیں، تو آپ اپنی کتاب پر نظر رکھیے اور کتاب ساتھ والوں سے شیئر بھی کر لیں۔ ٹھیک ہے جی، جی بیٹا اگلا پڑھیے، آگے کون ہے؟ ترتیب سے چلتے جائیں جی، یہ پڑھیے پچھلا الانسان، جی آگے جی المؤمنہ، جی المشرکہ، النہر، جی کتاب سے پڑھیے آگے۔ البحر، جی آگے۔ الاذان نہیں،
आजान, अल आजान। जी नहीं, आपको तो ये सही पढ़ना चाहिए, फिर पढ़े हम। हम्म, और से पढ़ें। ये तिलावत पे भी गलती होती है, ये अल जुमआ नहीं है, अल जुमुआ, अल जुमुआ, इदा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ। लिहाजा ये तिलावत पे भी इस्लाह कर लीजिए, हम जुमा पढ़ जाते हैं जुमुआ। जी अल हसरा, आगे पढ़िए। अल कसम, जी। अल फितना, अल कुफ्र, शाबाश। जी जी, कहाँ चले गए भाई, निचली लाइन पे चले गए। अल खबर, जी आगे। अल कत्ल, जी आगे। अन निकाह, जी चलते जाएं। जी पढ़िए, कौन है आगे, दोबारा पढ़ें, दोबारा पढ़ें। जी ये देखिए, ये भी इस्लाह कीजिए। उर्दू में हम सवाल कहते हैं, सवाल। ये अरबी में असुआल, असुआल, असुवाल वाव नहीं है, सुआ, सुआ, असुआल है, ये वही जो हम उर्दू में कहते हैं सवाल या जवाब। ठीक है जी, आगे पढ़िए। असफ, जी आगे। अल वसिया, जी। अशफा, जी। अल, और से पढ़ें, और से पढ़ें। अल कब्र, शाबाश। जी अन्नफ़उ, आइन पे पेश नहीं है, बहरहाल अल नफ़, जी। अल इहसान, अत्तिलावा, अल खलीफा, अल हुब, अल बाब, अशरीक, फिर पढ़ें। क्या कर रहे हैं, खामोश भाई खामोश, उनको पढ़ने दें, ये पढ़ना भी प्रैक्टिस है हमारी। जी फिर पढ़ें। हाँ, अत्ताक़ा, अल मता, अल क़िताल। ये हमारी तख्ती हो गई जी मुकम्मल। इब्तदा में हम पहले दफ़ा के अंदर अल्फाज का मुतालिया करते हैं। अब हम देखते हैं दूसरे स्टेज के ऊपर कि इन अल्फाज के मानी या मफ़हूम हम समझते हैं कि नहीं। हालांकि ये सारे कुरान के अंदर इस्तेमाल होने वाले अल्फाज, और हमने शुरू में क्लासेस में भी बात की थी। आज तीसरी तख्ती है, मज़ीद कुछ तख्तियाँ हम इन अल्फाज की पढ़ेंगे जो कुल मिलकर कमोबेश 800 अल्फाज पर मुश्तमिल। फिर अल्फाज आपस में जुड़ने शुरू हो जाएंगे, एक से ज़ायद अल्फाज आपस में जुड़ेंगे, और क़िता और आयत, आयत कई कितों पर मुश्तमिल है, यानी बहुत से अल्फाज पर मुश्तमिल। अब जहां से हमारी बात खत्म हुई थी उसी से आगे पढ़िए जी दोबारा से। अल ईमान, हम समझते हैं कि अल ईमान क्या चीज है, इसका क्या मफहूम है, समझते हैं जी, ठीक है। आगे अल जुल्म, इसका क्या मतलब बेटे, जुल्म, बिल्कुल ठीक है। अल क़िबला, क्या मतलब, क़िबला, जी। अत तौफीक, इसका मतलब समझते हैं जी, हम सारे समझते हैं ना। तो ये एतमाद हमने अपना कायम करना और बहाल रखना है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम के तमाम
الفاظ قرآن کے ہیں اور ان کو پہلے سے ہم جانتے ہیں. ایک ایک تختی میں کتنے کتنے الفاظ ہیں. آج تیسری تختی ہے, درجنوں سے اوپر ہم الفاظ پہ جا چکے ہیں آلریڈی. ٹھیک ہے جی. جی آگے. العربی کیا مطلب؟ عربی, بالکل ٹھیک ہے جی. السریع جو زیادہ مشکل لفظ ہوتا ہے اس کا اردو ترجمہ بھی سریع, اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے, اس کا مطلب تیز, برق رفتار. ٹھیک ہے, سمجھتے ہیں جی ہم اس کا مطلب. آگے. الجسم سب جانتے ہیں کیا مطلب ہے جی. الانسان بالکل صحیح ہے جی. المؤمنہ کیا مطلب؟ مومنہ بالکل صحیح ہے جی. المشرکہ, مشرکہ مؤنث, شرک کرنے والی عورت جی. کس کی باری ہے؟ پڑھو بیٹا, دوبارہ پڑھیں. النہر, النہر کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے بتائیے. نہر کیا ہوتی ہے؟ وہ ان کو تھوڑا سا کنفیوز ہو گئے ہیں. پانی والی نہر. ان اللہ مبتلیکم بالنہر. تالوت اور جالوت آتا ہے ذہن میں؟ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمائے گا. بیٹا سمجھ آیا مطلب؟ نہر کا پتہ ہے آپ کو؟ شاباش. آگے. البحر مطلب بھائی ڈسٹربنس نہ کریں, نظم و ضبط کو قائم رکھیں, آپس میں گفتگو سے پرہیز کریں اور فوکس اسکرین پر رکھیں. سوالات کی ابھی اجازت نہیں ہوگی, کوئی موقع آئے گا تو انشاءاللہ پوچھ لیا جائے گا جی. البحر کیا مطلب بیٹا ہے؟ سمندر, شاباش, معروف ترین لفظ آ گیا. الاذان کیا مطلب؟ آذان یعنی بلاوا صلاح کے لیے جی. آگے. الجمعہ معلوم ہے اس کا؟ صلاۃ الجمعہ ہم ادا کرتے ہیں جی. آگے والے رہ گئے, آپ ہو گئے؟ اچھا جی. الحسرہ کیا مطلب؟ پچھتاوا, ٹھیک ہو گیا. آگے. القسم کیا مطلب؟ ہاں ٹھیک ہے. آگے. جس کی باری ہے, جس کی باری, ترتیب سے چلتے جائیں. یہ ہاں, کس کی باری ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. کس کی باری ہے وہ؟ ہاں جی جی پڑھ دیں. آپ مدد کر دینا ان کی, ہنسنے کی بجائے مدد کر دیں ان کی. ان کو دکھائے وہ پڑھنا چاہتے جی. الفتنہ جی, سب کو معلوم ہے جی مطلب. آگے. آگے چلیے. الکفر جی, مطلب معلوم ہے, ہاں اردو میں مستعمل لفظ ہے. آگے. الخبر کیا مطلب؟ خبر, خبر نامہ اردو میں استعمال ہوتا ہے جی. القتل مطلب قتل جی. النکاح کیا مطلب؟ عقدۃ النکاح, ٹھیک ہے جی. اگلا. السؤال, السؤال کیا مطلب؟ سوال کرنا, سوال جی. الصف مطلب ہاں سورۃ الصف بھی ہے, اور صف بندی کر لیں جی. آگے. الوصیہ, ہاں جی وصیت بالکل صحیح ہے. آگے. الشفاعہ کیا مطلب؟ شفاعت, ٹھیک ہے. آگے. کس کی باری کس کی ہے جی؟ پڑھیے بھائی. القبر کیا مطلب؟ ہاں یہ قبروں کا پورا قبرستان ہے. چلیے آگے. النفع یعنی نفع, اردو کا بالکل صحیح ہے. آگے. کونے پہ کون ہے؟ وہ کونے پہ چھپ کون رہا ہے؟ اچھا سبحان ہے. اچھا چلیے پڑھیے. الاحسان مطلب اخبرنی علی الاحسان. انشاءاللہ آپ کو احادیث کا بھی سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. کچھ احسان کے بارے میں مجھے بتائیے, ٹھیک ہے.
جی آگے. دوبارہ پڑھیں, دوبارہ. ال نہیں ہے, التلاوہ. ٹھیک ہے, مطلب تلاوت کرنا, بالکل ٹھیک ہے. آگے. الخلیفہ مطلب خلیفہ, ٹھیک ہے جی. جی آگے. الحب کیا مطلب؟ محبت, حب. ہمارے اردو کے اندر اور لٹریچر کے اندر عشق کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ قدر غیر مہذب لفظ ہے. جب بھی دین اسلام میں اور اسلام کے پیرامیٹرز کے اندر محبت کی بات ہو تو لفظ استعمال ہوتا ہے حب. من احبا حبا, ٹھیک ہے جی. عشق جو ہے یہ تھوڑا سا بازاری لفظ ہے. آگے چلیے. الباب, جی کیا مطلب؟ ہاں دروازہ, بالکل ٹھیک ہے. حالانکہ یہ روزمرہ کم استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی ہمیں الحمدللہ اس کا مطلب معلوم ہے. جی ہاں جی. الشریک مطلب؟ ہاں شراکت دار, حصے دار, بالکل صحیح, اس کا یہ مطلب ہوتا ہے مفہوم. الطاقہ, جی طاقت, ویری گڈ. المتاع, ہاں سامان, بالکل ٹھیک ہے جی. آگے. القتال کیا مطلب؟ ہاں جنگ, اس کو عام عرف عام کے اندر لڑائی, جنگ, اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, یہ ہمارا آج کا سبق الحمدللہ مکمل ہو گیا. اب جو نیچے اس میں ایک یہ جملہ دیا ہوا ہے کہ لفظ سے لفظ ملنے سے جملہ بنتا ہے. قرآن کی آیات بھی مختلف جملے ہیں. جس طرح آپ مختلف الفاظ کا مطلب خود سمجھ رہے ہیں, اسی طرح قرآن کے جملوں اور مکمل آیات کا مطلب بھی بہت جلد خود سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا جی.